الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور آپ کو یہاں جو وقت 7-8 دن جتنے بھی دن آپ نے گزارے وہ دیکھتے رہے، اور آپ لوگ ہر وقت مطالعے اور علم کی تحقیقی چیزوں میں مصروف رہے، اور بہت خوشی ہوئی۔ اور آپ کی عمر اور آپ کی اس کے ساتھ ساتھ جو مطالعے کی قوت اس عمر میں ہوتی ہے، اس کا صحیح استعمال آپ نے کیا۔ بہت نادر اور نایاب کتابیں بھی آپ نے ڈھونڈی اور آپ کی نظر سے گزریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ خدا تعالیٰ اس ادارے اور لائبریری کو مزید ترقی دے اور ہم اس کی ایسی صورت بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی بنوا دے کہ آنے والے ہر طالب علم کے لیے سوائے علم کے، پڑھنے لکھنے کے، اور پھر اپنی شخصیت کو منافقت سے پاک رکھنے کی ساری صلاحیتیں اور ہمت۔ آپ نے بہت اچھا کیا، اور اس عمر میں یہی کرنا چاہیے۔ اور حق تو نہیں پہنچتا ہمیں کہ ہم آپ سے کوئی نصیحت کی بات کریں، لیکن بالکل آنکھیں بند کر کے ایک راہ کو اپنا لینا چاہیے بس۔ یا تو آپ اس راہ کو اپنا لیں، آپ حدیث شریف میں تخصص کر رہے ہیں، اس کو اپنا لیں، اور یا پھر آپ دوسری راہ پہ نکل جائیں۔ اگر آپ نے ایم اے، بی اے، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، اور پھر اس کے بعد کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول میں جا کے پروفیسر بننا ہے، اس میں نکل جائیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی ایک ہی فیلڈ میں رہ کر کام کرے، دو چیزیں نبھ بھی نہیں سکتی۔ اور جو یہ خطرناک راہ اس ہمارے دور کے بہت بڑے بڑے مذہبی رہنماؤں نے نکالی ہے، اور خام خواہ کی ایک ایسی الجھاؤ کی فکر اور اس کی راہ کو ہموار کیے جا رہے ہیں، جس سے پچھلے 25 سال میں کوئی ایک آدمی گن کے ایسا نہیں ہے کہ وہ ادھر کامیاب ہوا ہو یا ادھر کامیاب ہوا۔ ہمیں اچھی طرح ایک یاد ہے واقعہ، اور اس سے ہمیں بڑا سبق ملا، اور آپ لوگ اگر اس سے سبق حاصل کریں تو آپ کے لیے بھی بہت سا عبرت کا سامان ہے۔ ہم اس وقت ہدایہ پڑھ رہے تھے، اور مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ وہ یہاں تشریف لاتے تھے پنڈی صدر میں، تو ایک دن بہت سے علماء کو انہوں نے مدعو کیا، اور علماء کا بہت اصرار تھا کہ مفتی صاحب آپ درس نظامی کی سند کو ایم اے کے برابر قرار دیں، اور آپ بھٹو سے کہیں کہ وہ اسے ایم اے کے برابر کر دیں۔ مفتی صاحب اس دن جا رہے تھے، اور شاید وہ آخری دن ہوگا کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے جملے ارشاد فرمائے۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے ہی نہیں، ملک کی دیگر جگہوں کے بھی بہت بڑے بڑے علماء اس دن تشریف فرما تھے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، اور اسمبلی کا اجلاس ہے، اور یہ منوا لوں گا، اس کی آپ فکر نہ کریں، یہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، لیکن میں آپ کو آخری مرتبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ اصرار نہ کریں اور یہ چیز نہ منوائیں۔ حکومت اس کو ایم اے کے برابر کر دے گی تو یہ جو اخلاص سے پڑھنے والے لوگ ہیں یہ کم رہ جائیں گے، اور ڈگری اور سند کو لینے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنا موقف پیش کیا کہ حضرت یہ سند مل گئی، ہم کالجوں اور اسکولوں میں چلے جائیں گے، اور ہم یہ کریں گے اور وہاں وہ کریں گے، اور طلباء کا ذہن بدل کے رکھ دیں گے،
اور یہ ملک جو ہے وہ صحیح معنی میں اسلام کا گہوارہ بن جائے گا۔ بس یہ ہو گیا تو اسلام نافذ ہو گیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کچھ نہیں ہوتا، بس ایک ہی بات ہوگی کہ تمہارے بچے، آئندہ آنے والی نسلیں ڈگری کے لیے پھر صحیح بخاری پڑھنے لگیں گی، اور جو تھوڑا بہت اخلاص رہ گیا وہ بھی نہیں رہے۔ مفتی صاحب مرحوم بار بار سمجھاتے رہے، لیکن یہ ایک ہی ضد پر قائم تھے، تو نتیجہ یہ کہ ہونا تھا جو ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایم اے کی سند نے ایک ٹکے کا فائدہ نہیں دیا۔ اگلوں نے اور پابندی لگا دی، پھر اور پابندی لگا دی، پھر کے بھی کرو، پھر ساتھ بی اے انگلش بھی ہو، تو پھر اس کے بعد صرف یہ سند ایجوکیشن میں کام آ سکے گی اور کہیں نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں یونیورسٹیز اور سکولز اور ان چیزوں میں، اب اس واقعے کو کم سے کم بھی نصف صدی کے قریب گزر گیا، کچھ نہیں ہو سکا، اور ایک ٹکے کا کام اسلام کا اس ذریعے سے نہیں ہو سکا۔ اور جو اہل علم، اہل اخلاص علماء تھے، جو پہلے کرتے رہے، وہ اب الحمدللہ کر رہے ہیں، اور مدارس کے چراغ اور دینی علوم کا چراغ۔ اس لیے بچوں ایک چیز اپنا لو، کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایم اے کر لیں، آپ پی ایچ ڈی کر لیں، آپ انگریزی زبان میں ڈاکٹریٹ کر کے آ جائیں، آپ اسکول کالج میں پڑھائیں، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، ہوگی، اور آپ نے پیسے کمانے ہیں، الحمدللہ، اس میں کیا حرج ہے، کیا برائی ہے، سب چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ لیکن جب آپ دونوں کا اختلاط کر دیں گے تو نتیجہ یہ کہ بخاری اور مسلم تو بڑی دور کی بات ہے نا، جو خالص فقہی طرز پر مرتب ہوئی ہیں، ابو داؤد ہے، ترمذی بھی بہت دور کی بات ہے، ابو داؤد اور ابن ماجہ اور نسائی جو نسبتاً کچھ کم درجے کی سمجھی جاتی ہیں، سال میں تو یہ بھی صحیح طرح نہیں سمجھی جا سکتی۔ ابو داؤد کی مباحث بھی سال میں پوری طرح نہیں سمجھی جا سکتی۔ ایک ہے اس عبارت کو پڑھنا جو شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے سرد ہوتا تھا، وہ ہو رہا ہے، اور وہی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کو حدیث سے ادنا واقفیت بھی حاصل نہیں ہوتی، ادنا واقفیت۔ اور سب سے زیادہ مشکل اور پریشانی کی باتیں، مشکلات کی یہ ہیں کہ اب 500 1,000 بچہ بیٹھا ہوا ہے، نہ استاد کو پتہ ہے کون چاہیے، نہ شاگرد کو پتہ ہے کہ کون میرا استاد ہے، اور سب کو سندیں دیے جا رہے ہیں، اور پھر آخر پہ بیٹھ کے اس پہ بحث ہوتی کہ تمہارے مدرسے سے کتنے فارغ ہوئے اور ہمارے مدرسے سے کتنے فارغ ہوئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آپ کے پورے ملک میں کتنے شیخ الحدیث ایسے ہیں جن کے متعلق کہا جا سکے کہ حضرت جو ہیں وہ اس وقت سند ہیں، اور ان سے پوچھو یہ بخاری میں کیا روایت ہے اور مسلم میں کیا روایت ہے، اور کس کا جواب کہاں سے دیا جا سکتا ہے، تو بہت دور کی بات ہے۔ صحاح ستہ کے علاوہ کتابیں کتنی ہیں حدیث کی جن کی بچوں کو پڑھنا چاہیے اور جن کا علم عام ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے علماء اور مشائخ، انہیں نسخ کا پتہ نہیں ہے کہ تعدد نسخ میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ کیا ہے۔ آپ نے یہاں یقیناً دیکھا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح کے مختلف نسخ ہیں، اور وہ اس لیے خاص اہتمام سے منگوائے تھے، ہم نے اس پہ کئی مرتبہ کوشش کر کے منگوائے، صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی بچہ آپ میں سے آئے اور ان نسخوں پر عمر پر کام کرے، اور وہ یہ بتا دے کہ نسخے میں یہ الفاظ آئے ہیں اور یہ الفاظ آئے ہیں۔ اگر ان کو مان لیا جائے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے تو فقہی اعتبار سے یہ فرق پڑ جائے گا، اور اگر یہ نسخے کے الفاظ ہیں تو فقہی اعتبار سے یہ فرق پڑ جائے گا۔ اور ابھی تک کم سے کم بھی 1200 سال تو ہو گئے ہیں نا امام بخاری رحمۃ اللہ کو، ابھی تک یہ کام نہیں۔ آپ میں سے کوئی بچہ اس چیز کو طے کر لے اور عمر بھر یہاں رہے، ہمارے یہاں آ کے، ایک پائی کا خرچہ نہیں ہونا اس کا، اور ہم اس کی پوری ذمہ داری اٹھانے تیار ہیں، بشرطے کہ وہ حدیث کی اتنی بڑی خدمت کر دے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو 2 جلدیں ہیں، فربری کا نسخہ ہمارے پاس ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کی نسخہ کشمہینی کا، اور دوسرے نسخ اور کون سا ہے مولانا؟
ابن سعدہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جی کشانی رحمۃ اللہ کے 4 نسخ تو یہی ہیں، ترکی سے بھی اور کتنے نکلیں گے۔ اور اس لیے گلہ اور شکوہ ہے ان لوگوں سے جو شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں اور انہیں ذرا احساس نہیں ہے کہ ہم جس وسیع پیمانے پہ بچوں کو داخل کر رہے ہیں، بچوں کی بنیادی ضرورت جس طرح کھانا اور پینا ہے، اسی طرح لائبریری بھی، کہ وہ پڑھے گا کہاں، جائے گا کہاں، اسے اگر طلب ہے علم کی اور آپ کے پاس مسلم کی 10 شرح نہیں، بخاری کی 1 شرح آپ نے نہیں رکھی ہوئی، یہاں پر آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ کی صحیح، چونکہ آپ حدیث شریف میں تخصص کر رہے ہیں، اس لیے آپ حضرات سے عرض ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور آپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ اس کی قبولیت اصل ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی خدا تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق بخشے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شرح کے 5 نسخے آپ نے دیکھے ہوں، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کئی نسخے پڑھے، عینی رحمۃ اللہ علیہ کے 1 سے زائد نسخے، اور بھی اس طرح نسخے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اللہ کی مہربانیوں میں سے فتح الباری کا ایک نیلے رنگ کا نسخہ ہے اور ایک براؤن کلر کا ہے، اگر آپ نے دیکھا اس میں جا بجا ہمارے قلم سے بھی نشانات لگے ہوئے ہیں یا اس کے صفحے پہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ اسی لیے اتنے نسخے ہیں کہ ایک وقت میں ہمیں اس کا فکر ہے کہ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، تینوں کو ایک کتاب چاہیے، اب وہ انتظار کرے، یہ بھی زحمت نہیں دینی بچے، دوسرا نسخہ اٹھاؤ، دوسرا نسخہ نہیں ہے، سارے نسخے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہفتے میں 10 دن میں 2 دن میں 4 دن میں، یہ پشاور ہے یہاں سے جا کے لے آئیں گے، اور یہ عملاً ہوا ہے کہ یہ کتاب نہیں، ہم نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، پشاور فون کیا، اسی طرح کہیں اور فون کیا، لاہور فون کیا، انہوں نے کتاب رکھ دی اور ہم نے پیسے پہلے ٹرانسفر کر دیے، کتاب آ گئی اور کتاب بچے کو میسر ہوئی۔ تو اس لیے آپ ایک فیلڈ کوئی بھی رکھ لیں، یا اسے رکھ لیں یا اسے رکھ لیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ یہاں دینی تعلیم بھی ہوتی ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دی۔ دنیاوی تعلیم ہے کیا چیز یار، ہمیں بھی کوئی بتاؤ، کہ جو تم کچی پکی ایک انگلش پڑھا دیتے ہو اور 1 صفحہ بچہ نہیں لکھ سکتا، اور دینی تعلیم اور حافظ بنا دیتے ہو تو 20 نمبر اس پہ مل جاتے ہیں، 6، 7، 8ویں سے پڑھی نہیں، 9ویں 10ویں میں جتنی بھی محنت کر لے گا یہ اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، یہ کمی پوری نہیں ہوتی، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ مغربی علوم میں بھی کچھ کام نہیں کر سکتا، اور مشرقی علوم تو ویسے ہی اس کے ہاتھ سے گئے۔ علم جب تک انسان کو خود اپنے آپ سے نہ لے لے نا، وہ علم نہیں ہوتا۔ علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے آپ سے بھی لے لے، کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، چائے ہے، پینی ہے، اور اس طرح، لیکن اس کے باوجود آپ جیسے حقیقی طلبہ، اچھا یار کھا لیں گے، اچھا شام کو زیادہ میں دن کو زیادہ کھا لیتا ہوں، سو جاؤں گا، رات کو پڑھنا ہے، یہ وہ، اس طرح کی تدبیریں جو بچے کرتے ہیں نا، یہ غیر ارادی طور پر اپنے وجود کو علم میں کھپا رہے ہوتے ہیں۔ پھر علم نے کہاں جانا ہے، پھر کسی چیز نے کہاں جانا ہے؟ زندگی کے بہترین اور بہت زیادہ فیصلہ کن جو اوقات تھے، ان میں سے ایک آخری رات وہ بھی تھی جو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں رائے بریلی میں گزاری۔ اگلے دن عید تھی اور ویزا 29 رمضان کو ختم ہو رہا تھا، اجازت چاہی تو بہت خوشی سے، اور بٹھا کے چند ایک نصیحتیں کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہمیں حدیث شریف کی اجازت حضرت رحمۃ اللہ سے پہلے بھی تھی، اس دن سند منگائی اور اس پہ اندراج فرمایا سب چیزیں ندوہ والوں نے، اور وہ سند حضرت رحمۃ اللہ نے بہت سے بچے اور بھی تھے جو ندوہ کے ہی پڑھے ہوئے تھے انہیں دی، اور ایک اس میں سے ہمیں بھی عنایت فرمائی، اور ہمیں فرمایا کہ چونکہ مغربی ممالک میں حضرت رحمۃ اللہ سے کئی مرتبہ خدمت میں حاضری کا موقع ملا تھا، لندن وغیرہ میں، تو خاص طور سے ہمیں کہا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی سند
آپ کی اس سند کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ امریکہ کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی اور آکسفورڈ اور کیمبرج اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی یونیورسٹی جو سند دیتی ہے وہ اس سند کا مقابلہ نہیں کر سکتی کہ اس کی انتہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتی ہے، اور جو علم اس سے حاصل ہوتا ہے اس سے دین بنتا ہے اور دنیا بھی بنتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ بار بار فرماتے رہے کہ کوئی سند اس سند کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی سند اس سند کے برابر کی نہیں ہے جو ہم آپ کو دیں۔ اس لیے آپ ایک کام کیجئے کوئی، تاکہ آپ کی عمر ضائع نہ ہو جائے۔ اگر آپ کا وہ ارادہ ہے، بسم اللہ، کوئی حرج نہیں، حلال کا مال ہے، آدمی کماتے ہیں، یہ ارادہ ہے تحقیق کا، اس کو کیجیے۔ آپ جب بھی فارغ ہوں، ہم معلوم نہیں اس وقت زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہمارے ہاں یہ جو بچے کام کر رہے ہیں، خود مولانا تشریف فرما، ان سے پوچھیں کہ سوائے تحقیق کے اور کوئی کام نہیں۔ ہر مہینے جو بھی پیسے اللہ کی توفیق سے انہیں ملتے، کیوں مولانا؟ اور یہاں رہ کے کھانے پینے سے لے کے کپڑے دھونے تک اور چائے پینے تک ایک پائی خرچ نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے جو یہاں ہیں، جو تنخواہ ملتی ہے سالم کے سالم گھر بھیج دیتے ہیں، کیوں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ 500,000 رکھ لیے تو وہ کیا ہوا، کرایہ آنے جانے کا رکھ لیا تو وہ کیا ہوا۔ اس لیے ہم آپ سے پھر درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے اور کام کرنا ہو، یہاں آ کے کام کریں۔ یہاں اپنی کتابوں کو دیکھا ہے، ضرورت کی چیزوں کو دیکھا ہے، آپ ماشاءاللہ رہے ہیں۔ ہمارا نہیں خیال کہ جتنے دن بھی آپ نے گزارے ہیں ایک پائی آپ کی خرچ ہوئی، ایسے ہے نا۔ اور پان، سگریٹ، بیڑی، یہ تو کالجوں یونیورسٹیوں کی چیزیں، ہمارے مدارس میں الحمدللہ ایسے ہے نہیں۔ تو ہم آپ کو پہلے سے ہی بتا رہے، آپ آئیں اور کام کریں۔ یا پھر دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں بسا اوقات حوالوں کی ضرورت بسا اوقات کیا روز ہی پیش آتی ہے، روز ہی یہ کام ہوتا ہے۔ ہم مولانا کو بلا کے کسی کو بھی کہ فلاں کتاب دیکھو، فلاں جلد دیکھو، فلاں جگہ پہ مسئلہ مل سکے گا، وہ ان کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ وہ لے کے آئیے۔ اب اس کتاب کو پڑھنا، اس سے استنباط کرنا، مسائل کو یا عبارت کی بھی گنجلک کو اس کو سمجھنا ایک اللہ کا احسان ہے۔ بس وہ پھر نظرات سے مذاکرہ ہوتا رہتا ہے۔ آج بھی جو زیادہ وقت آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ پائیں گے، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے اور اس میں عدم اور وجود کی بحث ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے ایک جگہ فون کیا، وہ بڑے علامہ ہیں، ہم نے کہا حضرت یہ سمجھ نہیں آئی، اب ہمیں سمجھا سکیں گے؟ تو انہوں نے کہا اگر نہ بھی سمجھو اور مر جاؤ تو پھر بھی جنت میں پہنچ جاؤ گے، چھوڑو اس کو، کیا رکھا ہے اور کیا لکھا ہے اور کیا چیز ہے۔ تو پھر بہرحال وہ گزر گئی۔ پھر ہم نے فون کیا گولڑا شریف، وہاں اگرچہ یعنی جو بظاہر اختلاف ہے، تصوف کی بعض چیزیں یا تصوف کی نہ بھی ہوں، تو دین کی تشریحات اور تعبیرات کا جو اختلاف ہے، اس کے باوجود ایک بزرگ نے فون کیا، یہ ہیں خانقاہیں اور یہ ہیں مٹے ہوئے لوگ، کہ فرمایا مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ تمہیں میں نے کہا حضرت مجھے اس کو سمجھنا ہے اور یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا اچھا بھائی اس کو کر لیں گے، اور مجھے بخار ہے اور بہت زیادہ مصروفیت ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر بتاؤں گا۔ خود فون آیا 1-2 دن پہلے کہ بھئی آ جائیے۔ وہ مجھے انہوں نے کہا کہ اگرچہ بیمار بہت ہوں اور بخار ہے، لیکن عبارت بھیج دے۔ اللہ کا شکر ہے، خدا کی بہت بڑی یہ نعمت ہے اگر آدمی صحیح استعمال کرے۔ عبارت بھیج دی، انہوں نے پڑھا اور انہوں نے پھر اس کا جواب دیا عبارت میں ہی کہ مجھے شدید بخار ہے، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور گاڑی اگر نہ مجھے بس نمبر بتا دیں میں بیٹھ کے آ جاؤں۔ بہت شرم آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں گاڑیاں دے رکھی ہیں، اور بڑی بڑی عمدہ گاڑیاں، تاکہ نہ پولیس اس ملک میں روکے اور نہ کوئی مصیبت پڑے کہ وقت ضائع ہو۔ تو ہم نے کہا نہیں حضرت ہم خود حاضر ہوں گے۔ فرمایا نہیں بس نمبر بتا دو،
میں ٹھیک ہوا تو آ جاؤں گا اور آپ کے سامنے رکھ دوں گا، کوئی مشکل نہیں ہے یہ عبارت۔ پھر فون آیا اور کہا میری صحت ٹھیک ہے تو میں کس وقت آ جاؤں، یہ نہیں کہا کہ آپ ایک مرتبہ بھی نہیں کہا میں کس وقت آ جاؤں، کہ حضرت کوئی ایسی بات نہیں۔ تو آج کا فرمایا کہ اچھا طے ہوا کہ 11 اور 12 کے درمیان آ جانا تو میں تمہیں عبارت سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا حضرت میں کتاب بھی لے آؤں گا، فرمایا بالکل کتاب لے آئیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی لیے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں حیا آتی ہے کہتے ہوئے، خام خواہ فضول باتیں نہیں کہنی چاہیے، لیکن دنیا کی بعض بڑی بڑی یونیورسٹیز نے خود پیشکش کی کہ ہم ایک پرچی لکھ دیتے ہیں تمہیں اور تم ہمارے یہاں ڈاکٹریٹ کر لو، تم ہمارے یہاں ٹھہر جاؤ۔ ہمیں پتہ تھا کہ مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، اس لیے آج جو آئے ہیں آپ حضرات سے مخاطبت کا موقع ملا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا سوچیں، حدیث پہ محنت کیجیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارت ہے نا کہ نظر اللہ وجہ، وہ آپ کے حق میں اللہ پوری کرے، ہمارے حق میں پوری کرے۔ یہ بھی تو ایک کام ہے کہ اس وقت حدیث پہ کہاں کہاں کیا تحقیق ہو رہی ہے، کون سی کتابیں اور ہونی چاہیے، کس طرح تحقیق کرنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے شعبے میں لگا ہو، ہر آدمی اپنے شعبے میں لگا ہو۔ تو اس وجہ سے ہم آپ سے کھلے دل سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو کبھی زندگی میں ان سالوں کو پورا کرنے کے بعد تحقیقی کام کے لیے آنا ہے، آپ آئیے۔ آپ سارے ہی ایسے ہیں جنہوں نے بھی شادی کے مراحل سے گزرنا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، ہم الحمدللہ ان مراحل پہ بھی آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن تھوڑے اور ستھرے لوگ، بس 10 12 15 بھی کافی۔ یہاں پڑھنا کام ہے، تحقیق کام ہے، پڑھانا کام۔ کل کو یہاں بچے آ جاتے ہیں، آپ انہیں پڑھائیں، آپ حدیث پڑھائیں، انہیں لے کے بیٹھیں، ان کی تربیت کریں۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ اس وقت کیا، کوئی ایک ہو تو آدمی کہے، 3 4 بہت بڑے بڑے مسائل۔ ہماری مذہبی قیادت میں نفاق ہے، بس اس سے زیادہ نہیں کہنا۔ ہماری مذہبی قیادت میں نفاق ہے، نتیجہ یہ کہ نہ دین کا کام ہے نہ دنیا کا کام ہے، سودے ہوتے ہیں۔ مذہبی قیادت میں نفاق ہے، بچوں اپنے آپ کو اس سے بچا کر۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ علماء ختم ہو گئے، علماء نہیں رہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ بعض باتیں اتنی واضح ہیں، صرف 2 4 شروع دیکھنے کی بات ہوتی ہے کہ آدمی کو دیکھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں علماء نہیں رہے۔ جو کچھ دین پیش کیا جاتا ہے ممبر سے، اس سے اس سے، آپ خود جانتے ہیں، اس میں زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ دین وہ نہیں۔ اور ہمارے یہاں محققین نہیں ہیں، وہاں سے نئی کتابیں یورپ سے چھپ کے آ رہی، اسلام پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے منصب کو خالی چھوڑ دیا ہے، جواب دینے والا کوئی ہے نہیں، اور انہیں بڑھ چڑھ کے ہمت ہوتی ہے، کبھی خاکے اور کبھی یہ اور کبھی یہ، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے جو ذرا دل کی بات آپ سے کی، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ آپ جب اپنے لیے انتخاب کریں تو اس جگہ کو بھی پیش نظر رکھیں کہ آپ آ کے یہاں کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ثانی کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ نے جو بھی یہاں پہ محنت کی ہے اس سے نئی راہیں اور نئی سمت اللہ آپ کے لیے متعین فرمائے، کھولے، اس میں آپ کو کامیاب کرے۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عبداللہ سلیم۔ آپ کا؟ منظور احمد۔ اسامہ؟ عصمت اللہ۔ عبداللہ۔ قاضی عصمت اللہ صاحب کا نام سنا ہے؟ ہم نے مسلم کا کچھ حصہ ان سے پڑھا ہے۔ کہاں کے تھے؟ قاضی شمس الدین صاحب کا نام سنا ہے؟ وہ گجرانوالہ کے تھے۔ وہ بھی مسلم میں ہمارے استاد تھے، کچھ حصہ مسلم کا ان سے پڑھا۔
اجازت دیجیے۔